محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام حكيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. معزز حاضرین مصلیان جمعہ، اللہ رب العالمین کے احسان اور اس کے فضل و کرم سے میں اور آپ مسجد ابو ہریرہ میں جمع ہوئے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک انسان کتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں انسان لے رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اگر ہمارا شکریہ کے طور پر اگر ایک انسان ہمیشہ زندگی بھر سجدے میں گر کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی کوئی نعمت کو اٹھاؤ، اس نعمت کو اٹھا کر دنیا کی ان ساری دولتوں کو ایک جگہ رکھ کر خریدنا چاہو، بنانا چاہو، نہیں بنا سکتے۔ معمولی سے معمولی پیر، سروں پر اگنے والے بال، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، اٹھنے والے ہاتھ یا اٹھنے والی زبان، اگر انسان اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہے یا بنانے کا دعویٰ کرے یا کسی بھی چیز کا دعویٰ کر کے وہ تیار ہو جائے، وہ ہار جائے گا۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کر رہا ہے، اور اس میں اللہ ہی کا کمال ہے، یہ کسی انسان کی دین نہیں ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی دین ہے۔ ایک معمولی سی مثال، اللہ رب العالمین نے اسلام عطا کیا، یہ سب سے بڑا دین ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، عفواً یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس اسلام کی نعمت ہے تو میں اور آپ دنیا کے سب سے بڑے معزز انسان ہیں۔ اسلام ایسا اپناؤ، اسلام کے مطابق ایسے چلو جس طرح صحابہ نے بتایا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے تک ہر نعمتوں سے نوازا، دنیا میں رہنے تک کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، دوست بیوی بچے نوکری ہر چیز اللہ نے عطا کی۔ لیکن ایک دن آئے گا جہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ بیوی نہ بچے ساتھ دیں گے۔ ایک وہ موقع آئے گا نہ میرا خاص، نہ میرا پیٹ دوست کام آئے گا، وہاں پر صرف اور صرف میرے نیک اعمال والا اللہ کا رحم کام آئے گا۔ ایسے وقت میں اگر اگر اللہ کے پاس ایسی زندگی لے کر جائیں گے جو زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش انسان کے ذہن سے خالی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے میدان میں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، دنیا میں ہر خیر، دنیا میں جینا، دنیا میں رہنے کا ہر سکون اللہ اسے دیا تھا۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بیڈ، نرم بستر، اچھی بیوی، اچھا بنگلہ، اچھا پیسہ، اسے ہر چیز اللہ نے دیا، ہر سکون اللہ دیا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جو انسان جو سکون کو لے کر رب کو بھول بیٹھا، رب کا حق ادا نہیں کیا،
कानून इलाही को पसे पुश्त डाल के मन का इस्लाम को अपनाए, दीन को नहीं अपनाए, ऐसा इंसान रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ जहन्नम का एक गोते उस इंसान को दिया जाएगा, उठाकर सिर्फ जहन्नम का एक गोता उसमें उठाकर उसे गोता दिया जाएगा, तो वो सारी की सारा, वो सारा का सारा ऐश, वो सारा का सारा सुकून, वो सारी की सारी मस्तियाँ, वो सारा सारा मौज, वो सारा सुकून बर्बाद नहीं हो जाएगा, जहन से खाली हो जाएगा। अल्लाह गोता देकर उठाएगा, पूछेगा तुझे सुकून मालूम है, कभी तूने सुकून हासिल किया है? वो इंसान क्या कहेगा? कहेगा सुकून मैंने देखा नहीं, सुकून मैंने हासिल नहीं किया। अल्लाह अकबर। दुनिया में 60, 70, 80, 90 साल की ज़िंदगी जीने वाले, मन की ज़िंदगी जीकर इस्लाम को पसे पुश्त डालकर फजर की नमाज छोड़ गए, रमज़ान आया रोज़े को खैराबाद कर दिया, अल्लाह ने माल में ज़कात रखा था, ज़कात नहीं दिया, ज़िंदगी में साल एक मरतबा हज फ़र्ज था, अभी आगे कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बीवी बच्चों की शादी हो जाएगी, जब हम फ्री हो जाएंगे, ये काम से जब हमें फुर्सत मिलेगी तब हम कर लेंगे। क्या गारंटी है, क्या मौका है, किस चीज़ की हमारे पास अथॉरिटी है, किस चीज़ की हमारे पास ज़मानत है कि हम जिसके बेस पर कह सकते हैं आगे कर लेंगे? क्या मुझे और आपको मालूम है कि कब मौत कब आएगी, किस वक्त और किस दिन आएगी? नहीं मालूम है तो खैर के काम करो। अल्लाह ने जो वक्त दिया है ये खैर है, ये नेमत है। आज मैं और आप मस्जिद हाज़ा में जमा हैं, वरना कई ऐसे मुसलमान हैं जो नाम के हैं, उनके पास सिर्फ मुसलमान का टाइटल है, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ मुसलमान के तरीके से खाली है, दीन नबी से दूर है। इसीलिए ज़रूरी है कि मैं और आप हमेशा जो वक्त भी मिल जाए फ़ौरन खैर का काम कर गुजरे। उन्हीं अय्याम में से, उन्हीं औकात में से, इन्हीं दिनों में से, इन्हीं खैर के लम्हात में से एक लम्हा रमज़ान का लम्हा है। रमज़ान के दिन मेरे और आपके लिए बड़े प्यारे और बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े बेहतरीन दिन हैं। लोग कहते हैं मौलाना शुरू के 10 दिन रहमत के हैं, शुरू के बाद के 10 दिन बरकत के हैं और बाद के 10 दिन मग़फ़िरत या अज़मत वाले हैं। इस तरह की तरतीब देकर लोगों को बताते हैं कि बस सिर्फ रहमत के यही दिन है, सिर्फ बरकत के यही दिन है, मग़फ़िरत के सिर्फ यही दिन है। बात गलत है, बात गलत है मेरे भाइयों। रब्बुल आलमीन की रहमत को सुकेड़ना, रब्बुल आलमीन की रहमत को तंग करना एक मोमिन का शेवा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि तुम रमज़ान में अल्लाह से माफ़ी मांगो। रब्बुल आलमीन तो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि 10 दिन इतना ही मांगो मैं इतना ही दूंगा। नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जहाँ अल्लाह मेरे और आपको दे रहा है, गैर मुस्लिमों को तो हमारे से ज़्यादा दे रहा है। आँख उठाओ, दुनिया देखो, अंबानी के पास कितनी दौलत है। आँख उठाओ, दुनिया की सैर करो, मुसलमान के पास जितना माल नजर नहीं आता उनसे ज़्यादा माल इनके पास नजर आता है। मेरे भाइयों, क्यों ये दौलत देखकर कभी ये ना कहना अल्लाह अकबर, हम अल्लाह के पास सजदा करके भी फ़कीर हैं, वो अल्लाह का इनकार करके भी मालदार हैं। कभी ये खामोशी में ये खाम ख्याली में रहकर अल्लाह से बज़ल ना होना। ये दुनिया 4 दिन की है, ये दुनिया सिर्फ हमारे पास 4 दिन की है। जब हम मर जाएंगे, ये बच्चे हमारे मरने के बाद हमको हाथ लगाकर हाथ धोने वाली हमारी औलाद हैं। इन्हीं का अपना असासा समझकर, इन्हीं को अपनी असल समझकर अल्लाह के कानून को ना छोड़ना। ये रोज़े के लम्हात कभी हमेशा अपने हाथ से जाने ना देना। जब भी खैर का मौका है लपक कर काम करें। अगर चला जाए मेरे भाइयों, क्या मालूम कि मौका मिले या ना मिले। आप देखिए पिछले रमज़ान हमारे साथ कितने लोग थे, आज वो हमारे पास नजर नहीं आ रहे। कोरोना के अय्याम में अच्छे से अच्छा आदमी मर गया, अच्छे से अच्छा पैसा लुटाने वाला, अल्लाह की राह में लुटाने वाला इंसान अल्लाह के पास चला गया। मेरे भाइयों, मेरे को आपको अल्लाह ने वक्त दिया है, इसकी कदर करने की मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, रमज़ान के लम्हे में, रमज़ान के दिनों में बास एक रात ऐसी भी आती है जिसे लैलतुल क़द्र के नाम से याद किया जाता है। लैलतुल क़द्र की बड़ी अहमियत है, लैलतुल क़द्र की बड़ी फजीलत है। लैलतुल क़द्र में पहचानने, लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, इसको पहचानने के अल्लाह के नबी ने कुछ अलामात बताए और बाज़ लोग कुछ अपने तरफ से ऐड कर लिए हैं।
کہ اس طرح سے ہو جائے گا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انشاءاللہ میں ان 2 سے 3 چیزوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے اس رمضان المبارک کے اندر جہاں خیر کے کام کر رہے ہیں وہیں لیلۃ القدر میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے ہیں۔ ان 3 ہی چیزوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں ہمارے شیوخ کے زبانی، الحمدللہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے، جو اس کو پا لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے ایام کی قدر کریں، اس کی فضیلت کو جان کر کبھی اس سے منہ پھیر کر اگلا رمضان مل جائے گا کبھی اس خیال میں نہ رہیں۔ جو اللہ نے اس رمضان دیا ہے اس رمضان کی قدر کر کے اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے فرقان کہا۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میرا مولانا کیا کہتا ہے، تیرا مولانا کیا کہتا ہے، یہ بات کہتا، یہ بازو کی بات ہے۔ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، قرآن ہمارے درمیان حاکم ہوگا۔ قرآن جو کہے گا وہ ہمارا سر کا تاج ہوگا، جو قرآن نہ کہے وہ ہماری نہ ہے، جو قرآن ہاں کہے وہ ہماری ہاں ہے۔ قرآن جس کا فیصلہ کر دے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، قرآن جس کو نہ کہے ہم اس چیز کو اپنے پیروں سے رون دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچائی سے ڈھکیل کر پس پشت میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ذریعے فیصلہ، قرآن کے ذریعے انصاف، قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان تعلیم دی جائے گی۔ منمانی تعویلات، قرآن کو من کے ذریعے سے سمجھنا، اپنی عقلی دوڑا کر امت کو گمراہی کے راستے پر لانا، یہ قرآن پیغام نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا 2 چیزیں؟ مولانا کی کتاب نہیں، گھر کی کتاب نہیں، اللہ نے کہا کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پکڑو، پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ سینے سے لگاؤ۔ کیا مراد ہے؟ سینے سے لگاؤ، عمل کرو، جو اس میں تعلیمات ہیں اسے کھول کھول کر بیان کرو، کھول کھول کر پڑھو، جانو کہ کیا کہتا ہے قرآن، کیا پیغام دیتا ہے تمہارا رب، تمہیں کیا سکھاتا ہے، کس راستے سے ہٹا کر تمہیں کس راستے پر لگانا چاہتا ہے۔ جس قوم پہ تم چل رہے ہو وہ قوم کیسی ہونی چاہیے؟ یہ قوم کو اوج پر آنا ہے، اوج سریا حاصل کرنا ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، گھروں میں سکون، گھروں میں برکت، مال میں اونچائی، مقام میں اونچائی، اور اپنے ہر گھر میں ماحول میں اچھا رہنا چاہتے ہو، کرنا کیا ہوگا؟ قرآن پر آ جاؤ۔ قرآن ہی کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سے کاموں کو اونچائی اور بہت سے کاموں کو ذلیل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نزول قرآن اسی مہینے میں ہوا، اور کس مہینے میں؟ اسی مہینے میں اور اسی رات میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں، اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن مجید کو۔ میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کو پکڑ کر ہی میں اور آپ راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ اگر راہ ہدایت پر آنا ہے قرآن مجید کو پکڑنا ہے۔ اگر منمانی تعویلات کر کے میں اور آپ بڑا جبہ پہن لے، کتنا بھی اچھا جنت الفردوس لگا لے، اگر میرے اور آپ کے اعمال میں کتاب و سنت کا پہلو نظر نہیں آتا، میرے بھائیوں اعمال برباد ہیں، دنیا سلام ٹھوکتی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پیچھے اگر ایک آدمی بھی ہے قرآن و سنت پر آپ عمل پیرا ہے، آپ اتحاد کے ساتھ ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں میں ایکلا یہ کام کر رہا ہوں، اہل حدیث کی میں ایک ہی کام کر رہا ہوں، سامنے والے اتنے کام کر رہے ہیں، میں الگ بات بول دوں گا، امت میں فتنہ ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، یہ بات بعد میں کریں گے، پہلا امت کے فتنے دیکھیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ امن چاہتے ہو، گھروں میں سکون، ماحول میں سکون، برکت، اختلاف سے ہٹنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح سے لاؤ، ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ اللہ نے آگے کہا دوسری جگہ پر بھی کہ اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت چاہتے ہو قرآن پر پکڑنا ہوگا، قرآن پر آنا ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے یہاں پر بھی کہا ہے اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی تم ذلیل نہیں ہوگے،
ذلیل ہوگے جب قرآن کو چھوڑو گے، ذلیل، رسوائی۔ اگر آپ کا مقدر چومنا چاہے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، ذلیل آپ کو ہونا ہے، ایک کام کرنا ہے، من کا اسلام کو اپناؤ۔ من کے اسلام کو اپناؤ گے خود بخود ذلیل ہوگے۔ ہاں دنیا ضرور سلام مارے گی لیکن رب کی نگاہ میں مقام نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، لوگ جیسا خوش ہو وہ مارتے چلے جاؤ بم، الحمدللہ آپ کو دنیا سلام مارے گی۔ آپ جس طرح سے چاہتے ہو وہ بات کرتے ہوئے چلے جاؤ، دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ عزت اللہ رب العالمین دے گا۔ کہاں سے ملے گی عزت؟ اسی قرآن کو پکڑنے سے۔ عزت کے راستے یہاں پر ملیں گے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، لیلۃ القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں، راتوں میں اٹھ کر جاگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ نیکی کی امید میں، لوگ کیا بولیں گے، میں مسلمان، لوگ کیا بولیں گے، اگر میں نہیں پڑھا تو میری عزت جائیں گی چار لوگوں کے بیچ میں، اگر یہ نیت سے آ رہی آپ کی نیکی کامیاب نہیں ہے۔ احتسابا، نیکی کی لالچ بنا، جو بھی کام کرو نیکی کی تڑپ، نیکی کی جستجو، نیکی کا حصول آپ کے عمل میں ضروری ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا مجھے واہوائی دے، میرا چرچا ہو، اگر آپ کے عمل میں یہ کام، آپ کے کام میں یہ پیچھے ایم اور مقصد ہے، اللہ رب العالمین تمہاری نیکی کو تمہارے منہ پر مار دے گا، اس کام کو تمہارے منہ پر مار دے گا۔ ورنہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے بڑی بڑی نیکیاں لے کر، لیکن نیکیاں کام میں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ آپ وہ سنتے ہیں حدیث، جس حدیث کو بیان کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا، کہا تھا ایک عالم کو بھی اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عالمہ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، ہاں اگر ان کے اندر بھی دکھاوا ہو جائے، ان کے بھی اندر شہرت طلبی آ جائے، ان کے اندر بھی ناموری پیدا ہو جائے، ایسے عالموں کو بھی اٹھا کر جہنم کا اللہ ایندھن بنا دے گا۔ جب اللہ عالموں کو نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین عوام کو کیا بخشے گا؟ بالکل نہیں بخشے گا۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر بھی ریا آ جائے، ان کے اندر بھی دکھاوا آ جائے، اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ اسی لیے ضروری ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جو میں اور آپ کام کر رہے ہیں اس میں نیکی کی جستجو اور نیکی کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس رات کی فضیلت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے راضی کرنے والے کام ہمیں ہمیشہ اس رات میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیلات کا اہتمام کریں، تسبیح و تحلیلات کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ کا گزر ہوا غالباً، اس وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بالکل میں کمزور ہو چکی ہوں، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، بہترین عمل مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 100 مرتبہ کیا کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ تم کہو تو کہ ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 گھوڑے، جس طرح ایک جہاد میں جانے والا انسان ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اتنا اجر جتنا اسے ملتا ہے اتنا بھی تجھے ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل جو رمضان میں طاق رات آ رہی ہے اس کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ کہو گے ملے گا کیا؟ 100 گھوڑے جتنا ایک انسان مال چڑھا کو اللہ کے راستے میں بھیجے ہوتا ثواب تم نہ ملے گا۔ دوسرا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلام آزاد کرنے اتنا ثواب ملے گا۔ 100 غلام، پہلے غلاموں کا رواج تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان آزاد کر دے اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔
اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 100 غلام آزاد کرنے اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 جانوروں کو ذبح کرنے بڑا اتنا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑا نیکی کا حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اگر میں اور آپ اس موقع کو چھوڑ دیں، سوچو اللہ کے رسول نے وہی فرمایا من حرم فقد حرم خیر کلہ، کہ جو اس خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑا خیر سے محروم ہو گیا۔ لہذا اگر اس خیر سے محروم ہونے والا شخص وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خیر والوں کے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہو تو مجھے اور آپ کو ہمیشہ خیر کے کام، خیر کے حصول، نیکی کے راستے کو اپناتے ہوئے ان سارے خیر کے کام کو کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل فرمائے گا جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی فرمایا اگر کرو گے تو اس کام میں، اس کار خیر میں تمہارا بھی نام آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں کرنے کے کام ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اس خیر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ گپ شپ میں، باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موبائلوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، لا حاصل بحث میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، زیادہ گفتگو نہ کریں۔ وقت ملا ہے عبادت کریں، چائے پینے جانا، باتوں میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا۔ اس رات اللہ رب العالمین صرف ہمارے کو ایک رات دیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھو نوح علیہ السلام کی عمروں کو آپ دیکھیں گے 9 سال، 9.5 سال، ہزار سال اللہ ان کو دیتا تھا۔ میری اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی امت کی عمروں کا جائزہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر امتی من 60 سنہ الی 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ اتنی امتیں میری امت کی عمریں ہیں۔ پہلے زمانے کی عمریں 100 نہیں، 9 سال، ہزار سال، 1.5 سال ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کو 60-70 سال کی عمر دیا۔ بعض لوگ 6 مہینے میں، بعض لوگ پیٹ میں، بعض لوگ جوانی کے دہلیز پر، اور بعض لوگ 100 سال میں مر جاتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ کسی موت کب آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا موقع دیا ہے، اگر اس لیلۃ القدر میں اور آپ اہتمام کریں گے، جتنا ثواب وہ 9 سال میں حاصل کر سکتے تھے اتنا ہی ثواب میں اور آپ لیلۃ القدر کی ایک رات جاگ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون یہاں پر جیے گا، کل کون رہے گا، یا بیان ہونے تک کون رہے گا، کون ٹپک جائے گا، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کا اہتمام کریں۔ اللہ کے لیے لیلۃ القدر میں باتوں کو چھوڑیں، نیندوں کو قربان کریں، مسجدوں کو اپنائیں۔ اگر مسجد میں عبادت کرنا آپ کے لیے باعث تشویش ہے، باعث تکلیف ہے، آپ اپنے گھروں کے کمرے کو لازم پکڑتے ہوئے گھر میں جا کر عبادت کریں، بستر پر نہ سوئیں۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونا بھی عبادت، ہاں اچھی بات ہے۔ بہت زیادہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، حقوق لباد کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے، صبح 6 بجے آپ کورٹ کو جا رہے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دوسری پریشانی آ سکتی ہے، آپ کچھ دیر لیٹیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل پوری رات سو جائے، سونا عبادت ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی، اللہ کے جو 1000 مہینوں کا اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے اتنا بڑا ثواب ہے۔ اتنی بڑی بات اہل علم کہتے ہیں 1000 مہینے جینا یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان بھی ہے۔ اگر میں اور آپ اس رات میں عبادت کر لے جائیں، اللہ رب العالمین اتنے سالوں اتنا ثواب میرے اور آپ کے مقدر میں کر سکتا ہے۔ اسی رات میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ رب العالمین جب عشر کا میدان برپا کرے گا، تکڑی قائم کی جائے گی، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ یہ 2 کلمے جس کا تذکرہ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی نے کیا، بتاتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، جو باقاعدہ تکڑی کے اندر بہت وزنی ہیں، وزن ہوں گے۔
خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو تم زبان سے بولو اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے نوٹ کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو اٹھا کر اللہ تمہارے تکڑی میں، نیکیوں کے پلڑے میں، نیکی کے ترازو میں رکھ دے گا، اللہ رب العالمین کے احسان سے وزن ہو جائے گا۔ لہٰذا لیلۃ القدر کے ایام، لیلۃ القدر کی رات ہم سے بہت نزدیک ہے۔ اگر میں اور آپ اس رات کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی کر لے جائیں، ایسے تسبیحات کا ذکر کر کے اپنی رات کو خیر کے کام میں لگائیں، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے، اللہ کے رسول کا گزر ہوا، اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول درخت لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بھی اچھا کام نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے نہیں، کیوں نہیں، مجھے بتائیے، میں وہ کام کروں گا۔ یہ تڑپ تھی، نیکی کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا، یہ جنت کے حصول کے خاطر یہ صحابہ فوراً پہلی صف میں نظر آ کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے، کیوں؟ انہیں جنت کی لالچ اور حصول نیکی کا وہ تڑپ، وہ جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو گے، اللہ رب العالمین جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ لیلۃ القدر کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس دن رات چاند طلوع ہوتا ہے، چاند جس رات کو چاند ہمارے سروں پر آتا ہے تو اس وقت چاند بالکل صاف نظر آتا ہے، اور اسی طرح جیسا وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو باقاعدہ سورج بالکل اس کی شعاعیں اتنی بہت زیادہ گرم ہمارے اوپر نہیں ہوتی، اسی طرح سے صاف سورج نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات بالکل معتدل موسم ہوتا ہے، معتدل، زیادہ سردی کے دن ہے تو اس رات میں اتنی سردی نہیں پڑتی، اسی طرح سے گرمی کے دن ہے تو اتنی گرمی ہمارے کو محسوس نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہاں پر اے سی میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ، یہاں کا آپ ماحول کو جانچ کر آپ یہ فیصلہ نہ کریں چلو بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی پڑ رہی، 5 راتاں کیا نہیں کیا کی نہیں، کس رات ہے، اسی لیے آپ جاننا ہے۔ الحمدللہ کریا وغیرہ میں اس کا اچھا انتظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے باقاعدہ اس رات ہلکی سی بارش آتی ہے، اللہ کے رسول کو خواب میں دکھایا گیا، جس رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کو دیکھا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا جو اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، کیچڑ میں آپ سجدہ کر رہے تھے، ہلکی سی اس میں بارش ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ اب لوگوں کے فرامین کیا ہیں؟ جو جھوٹے ہیں، یہ منمانی ہے، یہ دین کے اندر ایکسٹرا فٹنگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جس وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، جھاڑا کے پتے میٹھے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا ایسے باتوں سے ہٹ کر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خیر کے کام سننے، خیر کے کام کرنے، خیر کی باتوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کرنے، حق بات سنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے بہن بھائیوں کا حق ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے ہر خیر کا کام کر گزرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ جنت میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین پچھلے سال جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اسے قبول عطا فرمائے۔ اس سال جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اسے قبول عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف عطا فرمائے۔ زمین کے اندر جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ زمین کے اندر جو مجبور ہے اللہ ان کی مجبوری کو ختم عطا فرمائے۔ زمین کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قرض کو دور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے بزرگ حضرات ہمارے گھر کے بزرگ حضرات مر گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ جو بزرگ حضرات ابھی زندہ ہے اللہ مزید نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت کے حاکموں کو صحیح فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہندوستان کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خامیوں پر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کرنے، حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔
ہمارے گھروں میں جو مسائل چل رہے ہیں اللہ رب العالمین مسائل کو ختم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں ہر طرح کے خیر کو جمع عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جب بھی خیر کا کام کرنا ہو حصول اجر کے خاطر اللہ رب العالمین کی خاطر ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان و اسلام کی حالت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل وتم اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى الصلاه